میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیارے نبی ان کی ولادت پر جو اللہ کی طرف سے انعام اور اکرام ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس سے پیچھے آپ دیکھیے گا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو اللہ کے نبی، ان کی ولادت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اور ہماری طرف سے سلام ہو یحییٰ پر، یوم ولد، جس دن ان کی ولادت ہوئی ہے، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن ان کا انتقال ہوگا، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور اس دن جس دن زندہ ہو کر دوبارہ وہ قیامت میں اٹھیں گے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ولادت پر سلام بھیج رہا ہے کہ جس دن ان کی ولادت ہوئی ہے اس دن ہماری طرف سے ان کو سلام ہو۔ یہ تو اللہ کا طریقہ رہا کہ یوم ولادت ایک عام لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ ایک دنیا دار دنیا میں آیا، کسی کو کچھ پتہ نہیں کیا کچھ کیا اور چلا گیا۔ اللہ کے پیغمبر ایسا نہیں ہوتے، ان کے ایک دن اور ایک ایک لمحہ تاریخ کا حصہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے ولادت کے دن کو منا کر ہمیں بتا دیا کہ اللہ کا بھی طریقہ ہے کہ جس دن اللہ کا نبی پیدا ہو اس دن سلامتی ہے، سلام ہے، اور اللہ کے نبی کا بھی یہ طریقہ ہے کہ جس دن اللہ کا نبی پیدا ہو اس دن ان پر سلامتی ہو۔ چنانچہ اسی سورہ مریم میں جب آیت نمبر 33 میں آپ جائیے گا تو یہ آیت آپ کو ملے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے بارے میں کہتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، اور سلامتی ہو مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں انتقال کروں گا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن زندہ میں اٹھایا جاؤں گا۔ دیکھیے اللہ کے نبی کا بھی یہ طریقہ ہمارے سامنے آ گیا کہ یوم ولادت ہمیں منانا چاہیے۔ اب ہمارا اور آپ کا وجدان کیا کہتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن اللہ سلام بھیجے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے دن خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دن کی تاریخ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج کے دن مجھ پر سلامتی ہو، تو ہمارا اور آپ کا وجدان کیا کہتا ہے کہ میرے نبی جس دن تشریف لائے اس دن ہم کچھ بھی نہ کریں، اس دن ہم کوئی یوم بھی نہ منائے؟ ہمارا وجدان ہی نہیں بلکہ ہمارے نبی نے اس دن کو منا کر بتا دیا۔ چنانچہ آپ یہ حدیث شریف جو میں اب پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ نبی کریم علیہ السلام کے اس عمل سے متعلق سیاح کی تقریباً کتابوں میں اس حدیث کو آپ دیکھیے گا۔ صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پیر کے دن روزہ رکھتے؟ آپ نے فرمایا کہ پیر کے دن میری ولادت ہوئی۔ اب بھی کسی کو شک رہے گا کہ ہمیں یوم ولادت منانی چاہیے یا نہیں؟ اب مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ یوم ولادت تو ہمیں منانی چاہیے، لیکن طریقہ کار یہ کیا ہوگا؟ یہ ایک الگ پہلو ہے، یہ علماء آپ کو رہنمائی کریں گے، علماء آپ کو بتائیں گے۔ لہذا اپنا ذہن صاف کر لیجئے کہ یہ 12 ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کی 12 تاریخ کو ہمارے آقا تشریف لائے، ہم اس مہینے میں خوشی کا اظہار کریں گے۔ اگرچہ ہم پر غم کے پہاڑ ٹوٹ جائیں، اگرچہ ہمارے اندر کوئی افسردگی رہے، لیکن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم غم کو غم نہیں سمجھیں گے، ہم حزن کو حزن نہیں سمجھیں گے، ہم تو خوشی کا اظہار اس لیے کریں گے کہ ہمارے آقا تشریف لائے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام
جس دن تشریف لائے، امت میں آج اختلاف اس مسئلے پر نہیں ہے کہ پیر کے دن آپ تشریف لائیں، اس پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے اور کسی کے دو رائے اس پر نہیں ہے۔ اس پر امت کا اجماع ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پیر کے دن آپ کے ولادت ہوئی، تو دن پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہ تاریخ انسانیت کا بہترین یہ دن ہے۔ پیر کا دن جسے ہم دوشنبہ بھی کہتے ہیں، جسے ہم سوموار بھی کہتے ہیں، یہ پیر کا دن بڑا شاندار دن ہے۔ تاریخ انسانیت میں بابرکت دن پہلے سے تھا، یہ باسعید اور درخشاں و تابہ دن پہلے سے تھا۔ یہ جب میرے نبی تشریف لائے تو ان کی برکت، اس دن کی برکت میں اور اضافہ ہوا، اس کی سعادت میں اور اضافہ ہوا، اور اس کی تابانی اور بڑھ گئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تشریف لائے۔ اور پیر کا دن، دوشنبے کا دن، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں اہمیت کا دن ہے، کوئی معمولی دن یہ نہیں ہے۔ میں آپ کو تاریخ میں علامہ ابن کثیر کے حوالے سے کہ جو انہوں نے السیرۃ النبویہ، میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر سیرت کی جو کتاب لکھی، جو اہل علم حضرات ہیں وہ جانتے ہیں کہ علامہ ابن کثیر کا کیا مقام ہے، وہ کتنی تحقیق کے ساتھ بات لکھتے ہیں، اور وہ کتنی چھان پھٹک کے بعد کسی حدیث کو لکھتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے کتاب لکھی السیرۃ النبویہ، اس کتاب کے حوالے سے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث پاک کے راوی ہیں، بلکہ خود یہ بیان کرتے ہیں کہ پیر کے دن کی اہمیت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکات میں کیا ہے۔ ذرا اس طرح سوچو کہ پیر کے دن آپ کی ولادت ہوئی، پیر ہے کے دن آپ کا وصال با کمال ہوا، پیر کے دن مکہ سے ہجرت کر کے آپ نکلے، پیر کے دن مدینہ المنورہ میں پہنچے، پیر کے دن حجر اسود جب آپ کی عمر 35 برس کی تھی اور آپس میں اختلاف ہوئے تھے قبائل کے درمیان کہ کون حجر اسود کو نصب کرے گا، تو جس دن یہ حجر اسود نصب کیا گیا تھا وہ دن بھی پیر ہی کا دن تھا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب معراج کرائی گئی تو جس شب معراج کرائی گئی وہ شب بھی پیر ہی کی شب تھی۔ تو بڑی اہمیت اس دن کیوں ہے؟ مسئلہ رہ جاتا ہے اختلاف کا یہ کہ بھئی 12 تاریخ کو ولادت ہے یا نہیں، دن پر کوئی اختلاف نہیں کہ واقعی اسی دن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اب کوئی کچھ کہتا ہے تاریخ کے بارے میں، یہ بالکل کتاب میں اور ریکارڈ ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کے 26ویں جلد میں، جو کہ نطق الہلال کے نام پر باقاعدہ ایک رسالہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 411 پر فائدہ کے تحت یہ بات لکھتے ہیں کہ آپ کے ولادت کی تاریخ میں 7 اقوال ہیں، 7 اقوال۔ اب ایسے موقع پر جب ہم ربیع الاول شریف منانے کے لیے تیاری کرتے ہیں تو یہ واٹس ایپ میں چلائے جاتے ہیں، غیر اس کو چلاتے کہتے کہ تمہارا امام کچھ اور تاریخ بتا رہا ہے، تم لوگ 12 تاریخ کو مناتے ہو۔ آئیے اسی پر ذرا سنیے آپ جملے کچھ، حوالے تو آپ نے سن لیے، دوبارہ بتانے کی حاجت نہیں ہے، حوالے آپ نے سن لیے تفصیل سے۔ اس میں 7 اقوال امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اپنے زمانے کے بیک وقت محقق بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، اور اپنے دور کے بہترین فقیہ بھی ہیں، کوئی ایسے غیر و عالم کی تحقیق نہیں، یہ امام احمد رضا کی تحقیق ہے۔ یہ آپ 7 اقوال لکھتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا تاکہ یہ جو میسج کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو کہ فتاوی رضویہ میں تمہارے تو یہ ہے، اب ہم جو ہے سوچنے لگتے ہیں کہ یار واقعی پہلا قول لکھتے ہیں کہ 2 ربیع الاول کو آپ کے ولادت کی تاریخ ہے، دوسرا قول لکھتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو آپ کے ولادت کی تاریخ ہے، تیسرا قول لکھتے ہیں کہ 10 ربیع الاول کو آپ کے ولادت کی تاریخ ہے، چوتھا قول لکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ کے ولادت کی تاریخ ہے، پانچواں قول یہ لکھتے ہیں کہ 16 ربیع الاول کو آپ کے ولادت کی تاریخ ہے،
چھٹا قول لکھتے ہیں کہ 17 تاریخ کو آپ کے ولادت کی تاریخ ہے، 7واں قول لکھتے ہیں کہ 22 تاریخ کو، مہینہ یہی ہے، 22 تاریخ کو آپ کی ولادت ہے۔ اب کہتے ہیں کہ سنی ہو، تمہارا امام تو 7 قول پیش کر رہا ہے اور تم ایک 12 ربیع الاول ہی کو نبی کا میلاد مناتے ہیں۔ جواب اسی میں موجود ہے۔ 7 اقوال لکھنے کے بعد امام احمد رضا کہتے ہیں لیکن ان 7 میں سے جملہ سنیے گا، انہی کا میں جملہ سنا رہا، لیکن اشہر، اکثر، ماخوذ، معتبر 12 تاریخ ہے۔ یہ چھوڑ دیتے میسج کرنے والے، یہ چھوڑ دیتے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے، وسوسہ ڈالنے کے لیے، صرف 7 اقوال پیش کر دیتے۔ اب ہم حوالہ جب دیکھتے ہیں تو گھبرا جاتے کہ یار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ قول پیش کیا ہے اور ہم تو 12 ہی کو منا رہے ہیں۔ امام احمد رضا کے قول کو میں سمجھاتا ہوں کہ آپ اگر یہ نہیں سمجھ پا رہے لیکن کے بعد کہ آپ نے فرمایا لیکن اشہر، اشہر کا معنی ہے مشہور، زیادہ مشہور، اکثر، اکثر کا مطلب یہ ہے کہ اس امت میں زیادہ تر لوگ، اور ماخوذ یعنی جو دلائل کے ذریعے ماخوذ ہے، اور معتبر جس پر کہ اعتبار کیا گیا ہے وہ 12 تاریخ ہے۔ اس کو میں سمجھاتا ہوں کہ یہ آدھی بات کرتے ہیں، فتاوی رضویہ کی بات سمجھ میں آ گئی۔ اب اگر آپ کے پاس میسج آئے تو آپ تو سمجھ لیجئے گا نا کہ یہ لوگ وسوسہ ڈال رہے ہیں، اس پر آپ نے نہیں جانا۔ اس قسم کے اختلافات میں ہوتا یہی ہے کہ امت جس دن کو منانا شروع کر دے اسی دن کی طرف سب راغب ہو جاتے ہیں۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ شہادت کی تاریخ سنیے غور سے، جو کام یہ خود کرتے ہمارے لیے منع کرتے ہیں۔ آپ کے شہادت کی پہلی تاریخ لکھی جاتی ہے کہ 26 تاریخ کو ہے آپ کے شہادت۔ دوسرا قول یعنی ذوالحجہ میں 26 ذوالحجہ کو آپ کو شہید کیا گیا۔ دوسرا قول ہے کہ 29 تاریخ کو آپ کو شہید کیا گیا۔ تیسرا قول ہے کہ 1 محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی۔ 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول کیا ہے کہ 26 کو، 26 ذوالحجہ۔ دوسرا قول ہے 29 ذوالحجہ۔ تیسرا قول ہے 1 محرم الحرام۔ اب بتائیے کہ امت کثیر تعداد میں کس تاریخ کو امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت مناتی ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ 1 محرم الحرام۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو 12 ربیع الاول پر اعتراض کرتے ہیں وہ 1 محرم الحرام کو جلوس بھی نکالتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ صاحب آپ یہ بتائیے کہ 3 قول ہیں ان کے شہادت کے بارے میں کہ 26 کو ہے، 26 ذوالحجہ کو ہے، ایک قول ہے کہ 29 ذوالحجہ کو ہے، ایک قول ہے کہ 1 محرم الحرام کو ہے، تو آپ 1 محرم الحرام ہی کو ہر سال کیوں جلوس نکالتے ہیں؟ وہ کہے گا کہ 3 قول تو ہے لیکن 1 محرم الحرام سے متعلق اشہر، اکثر، ماخوذ اور معتبر 1 محرم الحرام۔ یہاں تو آ گئے، یہاں تو مان گئے وہ کہ واقعی یہی تاریخ ہے یہ۔ لیکن جب ہم 7 اقوال میں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ 7 اقوال ہے تو صحیح، لیکن اکثر 12ویں ہیں، اشہر 12ویں ہیں، ماخوذ 12ویں ہیں، معتبر 12ویں تاریخ ہے، تو اس پر کیوں نہیں اجماع کر لیتے؟ اس پر کیوں نہیں مجتمع ہو جاتے؟ 1 محرم الحرام پر شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ مجتمع ہو گئے اور اشہر کے اعتبار سے آپ عمل کرنے لگے، اکثر کے اعتبار سے عمل کرنے لگے، لیکن ان 7 اقوال میں 12 پہ کیوں نہیں کرتے آپ؟ 7 اقوال میں سے 12 جو اشہر ہے، اکثر ہے، یہ ماخوذ اور معتبر ہے، اس پر کیوں نہیں کرتے؟ تو شاید ہمیں اور آپ کو نہیں پتہ لگے گا، لیکن میں آپ کو اندازے سے بتا دوں کہ اس کو کیوں نہیں کرتے۔ اس کو اس لیے نہیں کرتے کہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تاریخ کا اختلاف، ان کا مقصد ہے کہ میلاد مناؤ مت۔ سمجھ گئے؟ ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ میلاد مت مناؤ۔ یہ تو کوئی سنی کر نہیں سکتا، یہ تو کوئی سنی کرے گا نہیں۔
ہر حال میں ہم اپنے نبی کا میلاد منائیں گے اور ہر حال میں ہم جشن منائیں گے، ہر حال میں خوشی کا اظہار ہم کریں گے، کیونکہ جب قرآن کریم ناطق ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ولادت سے متعلق اللہ فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدْتُ، جس دن یحییٰ کی پیدائش ہوئی اس دن ہماری طرف سے یحییٰ کو سلام ہو۔ تو جس دن میرے نبی کی پیدائش ہوئی اس دن کیوں نہیں ہم سلامتی کا دن منائیں گے؟ اس دن بھی ہمیں منانا چاہیے اور ہم مناتے آ رہے ہیں الحمدللہ۔ اب دیکھیں میں نے 7 اقوال پیش کیے تھے نا، پہلا قول کیا تھا 2، دوسرا قول کیا تھا 8، تیسرا قول کیا تھا 10، یہ 3 ہو گئے۔ اب 12 کو ذرا چھوڑ دیجئے، 12 کے بعد چلتے ہیں۔ اس کے بعد ایک قول تھا 16، دوسرا قول تھا 17، تیسرا قول کیا تھا 22، بیچ میں ہے 12۔ خیر الامور اوسطها، امت نے بھی اگر اکثر اسی تاریخ کو اگر لیا ہے تو امت کے لینے کی بھی وجہ ہے، 3 اول کے چھوڑ دیے، 3 آخر کے چھوڑ دیے، بیچ کی جو تاریخ ہے خیر الامور اوسطها، بہترین کام جو اوسط درجے میں درمیان میں ہے اس کو لیتے ہیں۔ نہ ہمارے ماننے میں افراد ہے 12 تاریخ کو، نہ ہمارے ماننے میں تفریط ہے۔ ہماری 12 تاریخ کے تعین میں افراط و تفریط نہیں ہے، تو سنیوں آپ خوشی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ 12 تاریخ کو جشن ولادت رسول جو آپ مناتے آ رہے ہیں شوق سے مناتے آئیے۔